بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 دسمبر 2019 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کارکنوں کا ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھنا کس کے ذمہ ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کا ڈیٹا سسٹم میں اپ ڈیٹ رکھنے کی ذمہ داری کفیل کی ہے۔ جوازات کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی سالانہ بنیاد پر تجدید، ان کی میڈیکل انشورنس اور دیگر قانونی امور کی تکمیل، جن میں نئے پاسپورٹ کا سسٹم میں اندراج کرانا، کفیل کے ذمہ ہے۔ محکمہ جوازات نے مزید بتایا کہ اقامہ سسٹم میں غیر ملکی کارکنوں کے پاسپورٹ کی تفصیلات درج کرانا لازمی ہے۔ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد یہ کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جوازات کے مرکزی سسٹم میں اپنے کارکن کے نئے پاسپورٹ کا اندراج کرائے۔ پاسپورٹ کی مدت 5 یا 10 سال ہوتی ہے، جبکہ اقامے کی تجدید 1 سال کے لیے کی جاتی ہے۔ جوازات کے سسٹم میں نئے پاسپورٹ کی تفصیلات فیڈ نہ کرانے پر اقامے کی تجدید اور ایگزٹ ری انٹری کا حصول ناممکن ہوگا۔ جوازات کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ محکمے میں جا کر اپنے قانونی امور از خود انجام دیں۔ یہ ذمہ داری کفیل کی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کے تمام سرکاری کام کرے۔ وہ غیر ملکی کارکن جو اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سعودی عرب میں مقیم ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے کفیل ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے غیر ملکی کارکن اپنی فیملی کی سرکاری دستاویزات مکمل کرانے کا ذمہ دار ہے۔ شاہ سلمان کی یوم بیعت کے 5 سال مکمل۔ سعودی عرب کی عوام اور مقیم غیر ملکی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے 5ویں یوم بیعت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آج سے 5 سال پہلے 3 ربیع الثانی 1436 ہجری کو سعودی عرب کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی۔ سعودی گزٹ میں شائع خبر کے مطابق سعودی عوام شاہ سلمان کے دور میں ترقی کے عمل میں تیز رفتاری اور زندگی کے تمام شعبوں میں کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھنے پر دلی محبت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اپنے دور حکومت میں سعودی عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے پورے عزم، طاقت اور مضبوطی کے ساتھ ترقیاتی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے بھائی شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے 3 ربیع الثانی 1436 ہجری بمطابق 23 جنوری 2015 کو سعودی عرب کی قیادت سنبھالی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے 2.5 سال تک سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم اور ولی عہد کی حیثیت سے سعودی عرب کی خدمت کی۔ وہ 18 جون 2012 میں سعودی عرب کے ولی عہد کے عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو 5 نومبر 2011 کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے 50 سال سے زیادہ عرصے تک سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے گورنر کے طور پر ذمہ داریاں ان کے سپرد رہیں۔ ارامکو کے شیئرز کی فروخت پر اعتراض کیوں؟ یہ 2016 کے پہلے کی بات ہے، جب نیا خیال منظر عام پر لایا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی اکنامسٹ میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ارامکو کے کچھ شیئرز مارکیٹ میں لانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وہ سعودی ویژن 2030 کے حوالے سے نئی پالیسیوں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ ارامکو کے شیئرز اپنی جانب سے مارکیٹ میں لانے کا مطلب یہ تھا کہ چینی کمپنی علی بابا نے جو دنیا بھر میں اپنے شیئرز فروخت کرنے کی بات کہی تھی، اس سے 3 گنا زیادہ شیئرز ارامکو کی جانب سے پیش کیے جانے تھے۔ حتیٰ کہ مشرق وسطیٰ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی اس بات کو آسانی سے قبول نہیں کیا گیا۔ یہ بات ناقابل یقین سمجھی جا رہی تھی کہ ریاست کی آئل کمپنی اپنے شیئرز کیوں کر فروخت کر سکتی ہے۔ لوگوں کا عام خیال یہی تھا کہ صرف حکومت ہی سمندر، آسمان اور تیل کی مالک بن سکتی ہے۔ بعض لوگوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ارامکو کے شیئرز فروخت کرنے کا سودا غیر ملکی استعمار کو سعودی عرب پر قبضے کی راہ دینے جیسا ہے۔ اس حوالے سے نہر سویز قومیانے کے واقعے کی یادیں تازہ کی گئیں۔ ماضی میں انٹرنیشنل آئل کمپنیوں کے ساتھ خطے کی حکومتوں کی کشمکش کے واقعات دہرائے گئے۔ آگے جا کر جب دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے شیئرز فروخت کرنے کے لیے انتظامات شروع کیے گئے تو میڈیا میں اس حوالے سے شکوک و شبہات کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مغربی دنیا کے بعض حلقوں نے معلومات کی کمی،
بیوروکریسی، رازداری، مالیاتی فیصلوں پر تسلط اور سیاسی مداخلت کی بابت معقول اعتراضات بھی پیش کیے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران سعودی حکومت نے شفافیت کو یقینی بنانے اور مؤثر انداز میں شیئرز کے سودے کو پیش کرنے کے لیے ارامکو کو تیار کر لیا۔ تاریخی گاڑی کی نمبر پلیٹ فیس 3000 ریال۔ محکمہ ٹریفک کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی قدیم تاریخی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس جاری کرا سکتے ہیں۔ اس کی فیس 3000 ریال ہوگی۔ سالانہ تجدید فیس 100 ریال مقرر کی گئی۔ ویب سائٹ کے مطابق نئے ٹریفک قانون کا لائحہ عمل منظور کر لیا گیا۔ سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے 180 دن بعد نافذ العمل ہوگا۔ نیا لائحہ عمل وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود کے فیصلے کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ نئے لائحہ عمل میں نئے ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں ترمیم کی گئی۔ اس کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے امیدوار مرد اور خاتون کو ڈرائیونگ اسکول میں تربیتی گھنٹے پورے کرنے ہوں گے۔ ڈرائیونگ امتحان پاس کرنا ہوگا۔ امتحان لینے پر یہ طے کیا جائے گا کہ اسے کتنے گھنٹے کی ڈرائیونگ ٹریننگ لینا ہے، اور ہر ڈرائیونگ لائسنس کے امتحان کی شرائط الگ مقرر کی گئی۔ نئے ٹریفک قانون کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی نے ٹریفک خلاف ورزی کی ہوگی تو اسے 30 دن کے اندر اس پر اعتراض کا حق ہوگا۔ 30 دن کی شروعات اس روز سے ہوگی جس دن خلاف ورزی کی اسے اطلاع دی گئی ہوگی۔ خلاف ورزی کی تاریخ معتبر نہیں ہوگی۔ لائحہ عمل کے مطابق اگر کسی شخص پر خلاف ورزیوں کا جرمانہ 20,000 ریال یا اس سے زیادہ کا ہو گیا، یا خلاف ورزی کی اطلاع پر 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے اور اس کے باوجود اس نے جرمانہ جمع نہ کرایا، تو ایسی صورت میں خلاف ورزی کرنے والے کو 30 دن کی وارننگ جاری کی جائے گی۔ 30 دن کے اندر جرمانہ ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر اس دوران اس نے جمع نہ کرایا تو اسے ٹریفک عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، جہاں اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ مطلوبہ جرمانہ ادا کرنے تک اسے دی جانے والی خدمات معطل کر دی جائیں۔ نئے ویزے پر آئے ہیں اور کفیل کا علم نہیں تو کیا کریں؟ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق ویزوں کا کاروبار کرنا جرم ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو مقامی شہری اور اس قسم کے کاروبار میں ملوث افراد کو مقررہ قانون شکنی پر سزا دی جاتی ہے۔ ویزا قانون کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکی کارکنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے کفیل سے ملاقات کریں یا اس کے مقرر کردہ قانونی نمائندے سے براہ راست معاملات طے کر کے اپنا ورک ایگریمنٹ حاصل کریں۔ عام طور پر فردی ویزے پر آنے والے اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کی تجرباتی مدت 3 سے 6 مہینے ہوتی ہے۔ اس دوران یہ سپانسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملازم کا اقامہ بنوائے۔ بعض حالات میں کفیل سے ملاقات ہونا ضروری بھی نہیں، تاہم یہ کام کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کفیل یا اس کا نمائندہ دستیاب ہی نہ ہو اور اقامہ بھی نہ بنوایا گیا ہو تو ایسے غیر ملکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کر کے انہیں درخواست دیں اور اپنے مسئلے سے آگاہ کریں۔ جمع کرائی جانے والی تحریری درخواست کی کاپی جس پر اہلکار کے دستخط ہوں اس بات کا ثبوت ہوگی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جو بعد میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں قائم سفارت خانے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے ہم وطنوں کو آؤٹ پاس جیسے عارضی سفری دستاویزات کہا جاتا ہے وہ جاری کریں۔ آؤٹ پاس کے اجراء میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ٹریفک کے نئے قوانین کیا ہیں؟ ٹریفک حادثات کی روک تھام اور خلاف ورزیوں کے انسداد کے حوالے سے سعودی عرب میں نئے قوانین متعارف کرانے کے لیے سمری مکمل کر لی گئی۔ خلاف ورزیوں کا ریکارڈ پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے رکھا جائے گا۔ ریکارڈ ہونے والی پہلی خلاف ورزی کے 1 سال تک دوسرا چالان نہ ہونے پر سابقہ خلاف ورزی از خود سسٹم سے خارج ہو جائے گی۔ 3 سال کے دوران خلاف ورزیوں کے 90 پوائنٹس حاصل کرنے والے کا لائسنس ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ٹریفک قانون کی سمری منظور کر لی گئی ہے جسے پرانے قانون کی جگہ نافذ کیا جائے گا۔ نئے مجوزہ قوانین پر عمل درآمد سرکاری اعلان کے 180 دن کے اندر کیا جائے گا۔ مجوزہ قوانین میں مزید کہا گیا کہ خلاف ورزیوں پر اعتراض داخل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ٹریفک پولیس کے عدالتی سسٹم سے رجوع کرنا ہوگا، جہاں اعتراض دائر کرنے والا اپنے دلائل پیش کرے گا۔ ایک قانون میں ہلاک ہونے والوں پر سابقہ ٹریفک چالان جو ادا نہ کیے گئے ہوں از خود ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص ناکارہ گاڑی یعنی سکریپ بیرون ملک مقررہ اداروں کی اجازت کے بغیر نہیں بھیج سکتا۔ ادارے سے اجازت نامہ حاصل کرے بغیر ناکارہ گاڑی بیرون ملک بھیجنے پر
10,000 ریال تک کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کسی بھی گاڑی کو مخصوص حالت کے علاوہ پولیس تحویل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ سنگین حادثے کی صورت میں یا دیگر قانونی تقاضوں پر گاڑی پولیس تحویل میں رکھی جا سکتی ہے۔ مجوزہ نئے ٹریفک پولیس قانون میں ڈرائیوروں کا ریکارڈ پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے کیا جائے گا۔ پوائنٹس کی انتہائی حد عبور کرنے والے ڈرائیوروں کا لائسنس منسوخ کر کے ان پر گاڑی چلانے کی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ آج تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔